الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الترغیب والترہیب جلد 2 صفحہ 328 حدیث نمبر 23 اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا۔ اللہ عز و جل پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، رباعیات رضا یہ سلسلہ ماہ سفر المظفر میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آج پھر حاضری ہے، آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آئیے کچھ اچھی نیتیں کر لیں، پھر انشاءاللہ میں آپ کو رباعی اور اس کے تحت کچھ مدنی پھول پیش کروں گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور خوشنودی اور ثواب کے حصول کے لیے اس سلسلے میں اول تاخیر شرکت کی نیتیں کر لیجئے، مزید نیتیں شامل کیجئے، بڑھا لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی کا نام آئے گا، عز و جل کہوں گا، کسی صحابی کا تذکرہ ہوا تو رضی اللہ تعالی عنہ کہوں گا، کسی بزرگ کا تذکرہ ہوا رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا، اور بہت سی نیتیں حسب حال کی جا سکتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے آقا سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت باعث خیر و برکت امام اہل محبت امام عشق و محبت الحاج الحافظ القاری المفتی شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن، بہت بڑے عالم بلکہ علامہ مفتی مجتہد فی المسائل تھے۔ 55 سے زائد علوم پر آپ کو مہارت حاصل تھی، شعر و شاعری میں بھی آپ ماہر تھے، بہت ملکہ حاصل تھا، مگر آپ نے اپنی شاعری کو قرآن و حدیث کی ترجمانی، بزرگوں کے اقوال کی ترجمانی کے لیے استعمال کیا۔ رباعی 4 مصروں کے کلام کو کہتے ہیں، جس میں 4 مصرے ہوتے ہیں۔ تو اعلی حضرت کی رباعیاں جو خدا کی بخشش میں جا بجا ہیں، ان میں سے ایک رباعی پیش کرتا ہوں۔ لکھتے ہیں، مہکا ہے میرے بوئے دہن سے عالم، ہاں نغمہ شیریں نہیں تلخی سے بہم۔ مہکا ہے میرے بوئے دہن سے عالم، ہاں نغمہ شیریں نہیں تلخی سے بہم۔ کافی سلطان نعت گویاں ہے رضا، کافی سلطان نعت گویاں ہے رضا، انشاءاللہ میں ہوں وزیر اعظم۔ سیدی اعلی حضرت علی رحمت رب العزت لکھ رہے ہیں کہ سارا جہاں، سارا عالم میری بوئے دہن سے، میری منہ کی خوشبو سے، میرے عمدہ کلام سے سارا عالم مہک رہا ہے، اور نغمہ شیریں یعنی اس میٹھے کلام میں، اس مٹھاس میں، اس میرے کلام میں کڑواہٹ کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ نعت کہنے والوں میں، نعت گویاں یعنی نعت پڑھنے والے میں حضرت کفایت اللہ کافی شہید جنگ آزادی رحمت اللہ تعالی علیہ سلطان ہیں، بادشاہ ہیں، کنگ ہیں، اور اللہ نے چاہا انشاءاللہ میں ہوں وزیر اعظم، اللہ نے چاہا تو میں ان کا وزیر ہوں، میں وزیر اعظم ہوں۔ سبحان اللہ۔ اعلی حضرت کی کیا شان ہے کہ آپ تحدیث نعمت کے لیے فرما رہے ہیں
کہ میرے منہ کی خوشبو سے عالم مہک رہا ہے اور اس نغمہ شیری میں تلخی نہیں ہے. اور حضرت کفایت اللہ کافی علی رحمت اللہ شافی، آپ نعت کہنے والوں کے سلطان ہیں، بادشاہ ہیں، اور میں اللہ نے چاہا تو وزیر اعظم. دیکھیں نعت خوانی صرف اردو میں نہیں، فارسی میں بھی ہوئی، عربی میں بھی ہوئی. دنیا کی کون سی زبان ہے جس میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت نہیں کہی گئی؟ بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت تو پتھر بھی پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے نہیں پڑھتے، درخت بھی آپ کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں، جانور بھی آپ کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں، اونٹ آپ کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں، چڑیا فریاد کرتی ہیں. سبحان اللہ. تو اردو کے اندر جو نعتیں لکھی گئیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں، اس میں حضرت کفایت اللہ کافی علی رحمت اللہ شافی کا بڑا مقام ہے، اور اعلی حضرت عاجزی فرما رہے ہیں کہ میں ان کا وزیر اعظم، اللہ نے چاہا تو. کسی نے اعلی حضرت کے ایک شعر پر تضمین لکھی ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. وہ اسی مضمون کی ہے جو ابھی بات چل رہی ہے، جو ربائی آپ کو بیان کی جا رہی ہے. واصفوں میں حضرت حسان سب کے پیشوا، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نعت کہنے والوں کے پیشوا ہیں، مقتدا ہیں، لیڈر ہیں، امام ہیں، کہ مسجد نبوی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے نعتیں کہتے تھے، آقا کی ثنا کرتے تھے، ان کے لیے ممبر بچھایا جاتا تھا. اور مزید شاعر کہتا ہے، اجمل بہت گزرے ہیں صحابی جامی جیسے مقتدا، سلطان اردو میں کافی اور جناب احمد رضا، بلبل راگی رضا یا طوطیے نغمہ سرا، حق یہ ہے واصف ہے تیرا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. آقا علیہ السلام کی نعت کا، آپ کی تعریف کا، آپ کی توصیف کا کوئی حق ادا کر سکتا ہی نہیں. ہمارے آقا علیہ السلام کی شان بہت عرفہ ہے، بہت اعلیٰ ہے. تو سیدی اعلی حضرت علی رحمت رب العزت کی شاعری قرآن و حدیث کی ترجمانی ہے. اردو میں کوئی ایسا شاعر نظر نہیں آتا. یہ اعلی حضرت کی عاجزی کیا فرماتے ہیں کہ میں انشاءاللہ وزیر اعظم، یہ خدا کی بخشی جو آپ کا کلام ہے، یہ جو پڑھے گا نا عاشق رسول بن جائے گا، پڑھتا رہے، سمجھتا رہے، انشاءاللہ عشق رسول کی لازوال دولت اسے نصیب ہو جائے گی. اور شہید ملت سید کفایت علی کافی مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی، یہ بھی بہت بڑے شاعر اور بہت بڑے عاشق رسول ہیں. ان کے کلام کا ایک شعر بھی سن لیں، ہے مدینے کی زیارت کا جو کافی مشتاق، یہ ارادہ میرا یا رب کبھی پورا ہوگا. یہ بڑے جید عالم دین تھے اور باکمال مرشد کامل تھے، بے مثل زاہد وقت اور بہت سچے عاشق رسول تھے، سنت رسول کے آئینہ دار تھے. ان کا کلام بناوٹ سے پاک تھا، اور جو کہتے تھے اور جو کرتے تھے اس میں یکسانیت تھی. فکر و نظر کی طہارت اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ خود امام اہل سنت مجدد دین و ملت حضرت مفتی احمد رضا محدث رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے عشق رسول کی حرارت محسوس کرتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں جو خراج تحسین پیش کرتے ہیں،
پرواز میں جب مدحت شاہ میں آؤں، تا عرش پرے فکر رسا سے جاؤں، مضمون کو بندش تو میسر ہے رضا، کافی کا درد دل کہاں سے لاؤں۔ سید کفایت علی کافی علی رحمت اللہ شافی، ان کا بہت مقام تھا اور بڑے سچے یہ عاشق رسول تھے۔ اور سید اعلی حضرت علی رحمت رب العزت، آپ قصدن حضرت مولانا کافی رحمت اللہ تعالی علیہ اور اپنے برادر حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا کلام سنا کرتے تھے، اور کسی کا کلام قصدن نہیں سنتے تھے، کیونکہ آپ لکھتے ہیں کہ اوروں کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں، اور وہ نعت کہنا ہر ایک کا کام نہیں ہے۔ عالم بھی ہو، قرآن و حدیث پر نظر ہو، اور ساتھ میں فن شاعری بھی جانتا ہو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اعلی حضرت کو یہ سعادت عطا فرمائی کہ آپ نے واقعی ایسی شاعری کر کے دکھائی۔ سید اعلی حضرت علی رحمت رب العزت کہ عشق بھرے نعتیہ کلام کی کیا بات ہے کہ نغمات رضا سے بوستان گونج رہے ہیں۔ خود تحدیث نعمت کے طور پر آپ فرما رہے ہیں، گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستان، کیوں نہ ہو کہ پھول کی مدحت میں وامل کار ہے۔ دیکھیے اعلی حضرت کے جو نعتیہ کلام ہے، اس سے وہ اس کی گونج پڑی ہوئی ہے گلستانوں میں، باغوں میں، اور کیوں نہ گونج پڑے کہ کس پھول کی مدحت میں اس نے اپنی چونچ کھولی ہے، اپنی زبان کھولی ہے، کہ بلبل جو ہے وہ پھولوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور چہکتا ہے۔ تو سید اعلی حضرت علی رحمت رب العزت گلشن رسالت کے مہکتے پھول صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں۔ یہ ان کی مدحت میں لب کشائی فرما رہے ہیں، زبان اپنی استعمال کر رہے ہیں، اور ایک جگہ کہتے ہیں، یہی کہتی ہے بلبل باغ جینا کہ رضا کی طرح کوئی فخر بیان نہیں، میں واصف شاہ خدا مجھے شوقی طبع رضا کی قسم میں شمتا راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کیا بات